اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ نقوش امامت آمد صحیح ہے، اور نقوش امامت تقریباً جس میں ہم ائمہ کی تاریخ اور ان کے نقش کو جانیں گے، اور کتاب کا رخ بھی ہمیں وہی بتا رہا ہے، امام علی سے لے کے امام حسن، امام حسین زین العابدین، امام محمد باقر، ہمارے تمام ائمہ کے سیرت اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب ہے مہدی پیشوائی کی، جس کا ترجمہ سید وجیہ اکبر نے کیا ہے، اور اگر ہم آگے جائیں گے تو یہ سیمائے پیشوان کا ترجمہ ہے۔ فارسی کی کتاب ہے سیمائے پیشوایان، یعنی رہبروں کی سیما، صحیح ہے۔ اور اس کتاب کو لکھنے والے مہدی پیشوائی ہیں، ترجمہ اس کا انہوں نے کیا ہے۔ اب آئیے، یہ فہرست ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کس طرح سے بنتی ہے۔ فہرست میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے عرض تنظیم ہے، اور سب سے پہلی زندگی حضرت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی، جو صفحہ 13 سے شروع ہے۔ آئیے ہم اس پر چلتے ہیں۔ یہ فہرست ہے ہماری ساری، اور یہ فہرست کے بعد عرض تنظیم آ گیا، اور یہ حضرت امام علی علیہ السلام، یہاں سے علیہ السلام غائب ہے فونٹ کی کمی کی وجہ سے۔ امام علی علیہ السلام میں سب سے پہلے جو بات ہماری ہو رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام آپ کے مختصر مختصر حالات حالات زندگی، کیا ہے مولانا؟ آپ کے مختصر حالات زندگی، یعنی ایک خاکہ یہ مولا متقیان کا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام علی کے بارے میں آپ بتائیے، تو ہم کیسے بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے مولانا؟ حضرت علی علیہ السلام 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل۔ عام الفیل جانتے ہیں کس سال کو کہتے ہیں؟ ہاتھیوں کا جھنڈ تھا، اسے کہتے ہاں، کب یہ ہوا تھا آپ جانتے ہیں مولانا؟ ہیں۔ ہجرت سے پہلے بعثت اور بعثت سے پہلے عمل فیل۔ ہاں، نہیں، دیکھیے، جناب عبد المطلب کا دور تھا۔ جی، ابرہہ نے کوشش کی، حملہ کیا تاکہ خانہ کعبہ کو کیا کر دے؟ مسمار کر گرا دے، دیں۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ جس کی وجہ سے سورہ فیل نازل ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل اور تو جس سال یہ واقعہ ہوا اس سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ فیل اور جب آپ حج میں جائیں گے تو ایک وادی آتی ہے، دیکھیے اس کا وادی سجنان بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں میں نام بھی بھول رہا ہوں فی الحال۔ عرفات سے جب آپ مزدلفہ آتے ہیں، مشعر الحرام سے جب آپ مینا کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں ایک وادی آتی، وادی محصر کہتے ہیں اس کو، وادی محصر۔ وہاں سے حکم ہے کہ تیزی سے نکل جاؤ، بتایا جاتا ہے وہی جگہ ہے جہاں پہ ابرہہ کے لشکر پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس جگہ ابابیلوں نے پتھر برسائے تھے وادی محصر میں، پوری ایک وادی ہے، وہاں سے حکم ہے کہ تیزی سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وادی محصر۔ ایک عام الفیل کس کی ولادت ہے؟ نہیں معلوم؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، 17 ربیع الاول ایک عمل 17 فیل، ربیع الاول سن ایک عام ایک الفیل۔ عمل فیل۔ آئی سمجھ میں؟ یاد رکھیے یہ سب۔ جی 17 یاد۔ ربیع الاول ایک عام الفیل رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہے، اور اس کے 30 سال کے بعد 30 عام الفیل 13 رجب المرجب کو کس کی ولادت ہے؟ امام مولا علی علی علیہ السلام کی۔ تو رسول خدا سے عمر میں کتنے سال چھوٹے ہوئے مولا علی؟ 29 ایئرس۔ 30 سال تقریباً، ہے نا؟ ربیع الاول اور رجب میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے کہ نہیں؟
ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، یعنی 4 ساڑھے 4 مہینے کا فرق آتا ہے۔ کہاں پیدا ہوئے مولانا؟ یہ یاد رکھیے گا، ہاں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، صحیح ہے نا؟ خانہ کعبہ میں جس رخ سے وہ دروازہ پھٹا تھا، وہ ابھی رکن کون سا ہے؟ رکن یمانی ہے۔ وہ کون سے رکن ہے؟ رکن یمانی۔ جب انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو دوبارہ، ہمیں دوبارہ اور آپ کو پھر سے، یعنی نئے سرے سے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، جب آپ جائیں گے اللہ تو وہ نشانات آپ کو وہاں پر باقاعدہ نظر آئیں گے، رکن یمانی۔ آئیے ہم دکھا دیتے ہیں مولانا، آئیے دکھا دیتے ہیں آپ کو خانہ کعبہ پک۔ یہ دیکھیے، لائیو بھی دیکھنا ہو تو لائیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو وہ حصہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ حج کے ایام میں اس کو اٹھا دیتے ہیں مولانا، ایسی کوئی فوٹو اگر ہو تو وہ میں آپ کو دکھا دوں۔ لا حول ولا قوت، سب اس رخ کی تصویریں آ رہی ہیں۔ پک جی ڈیٹیلز، ڈیٹیل ڈیٹیل ود ڈیٹیل لکھوں میں، ود ڈیٹیلز۔ ڈیٹیل۔ دیکھوں کیا آتا ہے، یہ دیکھیے اس تصویر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو رخ ہے یہ والا، اوپن ان امیج نیو ٹیب، اور اس کو ذرا زوم کریں گے ہم۔ یہ دیکھیے، یہ جو رکن ہے خانہ کعبہ آتا ہے یہاں، یہ رکن یمانی، یہیں پہ وہ علامت نظر آ جائے گی آپ کو، یہاں اس جگہ پہ، اگر میں بھول نہ کر رہا ہوں تو۔ ایسی تصویر، یعنی یہ اس کونے پہ حجر اسود، یہ دیکھو یہ حجر اسود ہے نا، حجر اسود سے ادھر والا کونا ہے، حجر اسود سے ادھر والا کونا ہے، ٹھیک ہے؟ جو حجر اسود ہے اس کونے پہ ہے، اس کونے پہ مولا علی کے ولادت کی جگہ کا نشان ہے، جہاں سے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی تھی۔ داخل ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد تھی، جی والد جناب مولائے متقیان کون ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد، اور آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا، ابو طالب۔ بلکہ نام نہیں ابو ابو طالب طالب تو تھا، کنیت ہے۔ یہ آپ کی کنیت ہے۔ نام کیا تھا؟ عمران۔ جی حضرت نام کیا عمران۔ تھا؟ عمران۔ اور کنیت کیا ہے؟ عمران۔ ابو طالب۔ ہاں، لیکن نام جو ہے، چونکہ آپ کے بڑے بیٹے جو تھے وہ کیا تھے؟ طالب نام تھا ان کا، مولا علی کے سب سے بڑے بھائی، اس لیے آپ کو ابو طالب۔ آپ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو شہر کوفہ میں شہید کر دیے گئے۔ کتنی ہجری میں؟ سن 40 ہجری میں۔ 40 ہجری۔ آپ کی قبر مطہر نجف اشرف میں ہے۔ کہاں ہے؟ نجف اشرف میں۔ یاد رکھیے، ایک کتاب ہے جو آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کیا جانتے ہیں؟ 250 سالہ انسان۔ جی نظر سے گزری ہے؟ ہاں؟ اپنے پاس یہاں لائبریری میں موجود ہے۔ 250 سالہ انسان کیوں کہا جاتا ہے 250 سالہ انسان؟ اردو میں بھی موجود ہے 250 سالہ انسان کے، جس میں پورے 12 اماموں کی ہسٹری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کب ہوئی ہے؟
یاد ہے کسی کو؟ سن 11 ہجری. جی کب؟ 11 ہجری. سن 11 28 صفر سن 11 ہجری کو رسول کی رحلت ہوئی ہے اس دنیا سے. ٹھیک ہے نا؟ 11 ہجری سے غیبت کبریٰ کب شروع ہوئی ہے؟ غیبت کب شروع ہوئی کبریٰ کو جانے دیجیے. یاد ہے 28 کسی کو؟ ہجری. سن بتائیے. نہیں معلوم؟ 28 ہجری تھا. نہیں 28 نہیں 260 ہجری. جی ٹھیک ہے. غیبت کب شروع ہو رہی ہے؟ 260 ہجری. 260. اور غیبت صغریٰ کب تک رہی؟ 329. جی آقا 70 سال. 69 ایئر بنتے ہیں اس کے. تو 260 سے اگر آپ 11 ہجری 28 سفر ہی تو ہے نا. 28 سفر پہلا سفر مہینہ محرم، دوسرا ربیع الاول. اس اعتبار سے کتنے سال بنتے ہیں؟ 11 سے اگر 260 تک لیں گے تو آپ 250 سال. کتنے؟ 250 سال. بھائی 11 ہجری میں جب جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا شہادت ہوئی، اس کے بعد مولائے متقیان علی بن ابی طالب کی امامت ہے یا نہیں ہے؟ امامت کا سلسلہ کب تک چل رہا ہے؟ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہوئی ہے کب؟ 260 ہجری میں. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری. اور اس اعتبار سے پورے کتنے بنتے ہیں یہ؟ 250 سال. جس میں ائمہ کی زندگی کو آیت اللہ سید علی خامنی نے جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام رکھا 250 سالہ انسان. انسان. صحیح ہے، جو اماموں نے ہماری خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کو اپنی لائبریری میں موجود ہے، پی ڈی ایف کی شکل میں موجود ہے. 250 سالہ انسان. یاد رکھیے گا اس میں کس کی زندگی آپ کو ملے گی؟ اماموں کی زندگی ملے گی. صحیح ہے، عصر ائمہ. تو یہاں پہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی مولانا؟ ایک عام الفیل کس کی ولادت؟ رسول خدا رسول خدا. 30 عام الفیل مولا علی. مولا علی. صحیح ہے. اور امامت کا آغاز 11 ہجری. 11 ہجری. 11ویں امام کی شہادت پہلے امام کی شہادت 21 رمضان. نہیں 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری. 260 ہجری. 12ویں امام کی ولادت 260 ہجری. 255. 255. 255 میں ولادت ہے. جی 5 سال کے تھے 5 نا وہ. سال کے تھے. 260 میں جیسے ہی جی شہادت واقع ہوئی اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ پردہ غیبت میں. غیبت پردہ غیبت چلی کہاں سے؟ 260 سے لے کے 260 سے. 329. اور 329 سے آج تک کیا ہے مولانا؟ غیبت کبریٰ. ٹھیک ہے، یہ وہ تاریخیں ہیں، یہ وہ سن ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اب شیعہ ہیں، بھائی باقی امام کا اگر آپ کو نہیں یاد ہو رہا ہے تو کم سے کم رسول کا تو یاد کریے، 12ویں امام کا تو یاد کریے. ہے یا نہیں رئیس صاحب؟ جی مولانا. ہاں، یعنی ہمیں واقعی پتا ہونا چاہیے جس امام کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس امام کی ولادت واقعی یہ امام کی مظلومیت ہے کہ ہم 12ویں امام کے متعلق ہمارے عوام میں معلومات بہت کم ہیں. بیسک معلومات بھی موجود نہیں ہے کہ نہیں؟ جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یاد رکھیے گا مولا تقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل. 13 رجب تو سب کو یاد ہے کہ ولادت مولا متقیان کب ہے؟ 13 رجب. لیکن 30 عام الفیل کسی کو یاد نہیں، نہیں بہت رہے. کم لوگ ہوں گے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح آپ کی شہادت 21 رمضان سب کو یاد ہے، لیکن کون سی ہجری وہ یاد نہیں.
جب آپ ہجریوں کی طرف توجہ دیں گے تو آپ کو تاریخ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کب کون سا واقعہ پیش آیا، ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، صحیح نا؟ واقع کربلا کس سن میں واقع ہوا، رسول کی رحلت کب ہوئی، مولا متقیان، ان یہ آسان میں بتا دے رہا ہوں۔ مولا علی کی شہادت کب ہے؟ بھائی جناب فاطمہ کی شہادت یہ تو معلوم ہے 3 جمادی الثانی، کب، کون سا ہجری؟ 11 ہجری۔ بھائی رسول کے بعد کتنے دن زندہ رہی ہیں، ہے نا؟ 10 دن نہیں، 75 یا 95 دن، 75 یا 95 دن، اسی لیے 2 شہادتیں آپ کی نا، یا میں فاطمیہ کیوں جواز پا رہا ہے، اسی لیے 75 دن کی روایت ہے، ایک 95 دن کے رسول کے بعد زندہ رہی، تو وہ جب رسول کی رحلت 11 ہجری میں ہے تو جناب فاطمہ کی بھی رحلت کب ہے؟ سن 11 ہجری۔ مولا علی کی سن 40، امام حسن کی امام حسن کی 10 سال اور جوڑ دیجیے اس میں 50 سال، ٹھیک ہے؟ اور سن 61 ہجری کب ہے؟ کربلا ہے، صحیح نا؟ اس سے آپ کو تاریخ کو یاد رکھنے میں کیا ملے گی؟ مدد ملے گی، تاکہ ائمہ کے زمانے کو آپ یاد کریں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے آگے کی گفتگو حضرت علیہ السلام کی زندگی کے حصے انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ میں نے بیسک معلومات آپ کو دی تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو تاکہ ائمہ کی زندگی کو آپ زیادہ سے زیادہ غور سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ جی ایک ایک چیز کو دیکھیں، چونکہ ان تاریخوں کا یاد رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو کیا نا مدت امامت آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ بھائی مولا علی کی شہادت 40 میں ہے، امام حسن کی شہادت 50 میں، تو مدت امامت کتنے سال ہو گئی؟ امام حسن کی 10 10 سال، اور امام حسن کی شہادت 50 میں ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 میں بھی شروع ہی میں، یعنی 60 تک مانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 11 کتنے ہی سال؟ نہیں 11 نہیں 10 ہی 11 بنے گا امام کا بھی، جی امام کا بھی 10 بنے گا، 10 سے کچھ اوپر ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح سے چوتھے امام کا جائیں گے تو چوتھے امام کی شہادت یاد ہے آپ کو کب ہے؟ سن 95 ہجری، 95 95 95 شہادت سن 38 میں، سن 38 ہجری ولادت ہے آپ کی، 38 میں ولادت، سن 95 میں شہادت۔ ہاں کل کی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور 5ویں امام کی یاد رکھنا بہت آسان ہے، بہت آسان، نہیں 57 میں ولادت ہے، 57 میں ولادت ہے، اس میں 57 سال جوڑ دیجئے کتنا ہو جائے گا؟ 57 یعنی 57 پلس 57 کیجئے، 96 سال، 50 تو 100 سیدھے سیدھے ہو جاتے ہیں، 115 115 115 نہیں ہوگا، 114 ہوگا، ابھی 7 جی 7 14 ہوتا ہے، 50 50 100 جی ہوتا ہے، 50 50 100، اور 7 7 کیا ہو جائے گا؟ 14، 14 114، 57 میں ولادت، 114 میں شہادت، دیکھیے آپ کو فوراً میں نے بتا دیا، ہے نا؟ جی تو اس طرح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، والحمدللہ رب العالمین۔